Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Ahmadun salli ala rasulil amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھائی ایک حامی مخلوق نہیں ہے، بہت ہی زیادہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسی ایسی مخلوق ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی. یہ زمین اور آسمان جو ہے سارے اللہ کی مخلوق سے بھرے ہوئے ہیں. سمندر میں مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، جنگلوں میں مخلوق ہے، درختوں پہ مخلوق ہے، کیسے کیسے. اور پھر آسمانوں پہ، ہر آسمان پہ عجیب عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ایک مخلوق ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اشرف بنایا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو. لیکن یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو بہت تیز دنیا ہے، ہر چیز پہ ماشاء اللہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے بنی ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مختلف میٹیریل سے بنی ہیں. جس طرح نور کے ساتھ فرشتے بنے ہیں، ہم مٹی کے ساتھ بنے ہیں، تو وہ ہم سے پوشیدہ ہیں. خاص طور پہ ایک مخلوق جو ہے وہ جس کو ہم جنات کہتے ہیں، شیاطین اور جنات. تو اس مخلوق سے ہمارا کافی تعلق رہتا ہے، جنات سے، اور ساتھ ساتھ ہی کام چلتا رہتا ہے انسان کو جن کا. وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. ویسی مخلوق ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو دیکھتے رہے آپ اس کو نہ دیکھیں. پیچھے تھپڑ مار دے آپ دیکھیں، کوئی نہیں، پتہ نہیں چل رہا کس نے تھپڑ مارا. کسی نے آپ کا کان کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں کون کان کھینچ لیا. اور وہ بھی ایسی ہے کہ بھائی شریر بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، تنگ کرنے والے بھی ہیں. بیٹھے بیٹھے جیسے ہمارے انسان نہیں ہوتے، جاتے جاتے کسی گاڑی میں پنچر کر دیں گے، کرتے نا بچے. جاتے جاتے کسی مکان کی بیل ہوگی اس کو بجا دیتے ہیں، بیل بج رہی ہے. تو اس طرح شیاطین بھی ہیں. اور پھر ایسی مخلوق ہے جو بہت زیادہ انسان کو تنگ کرتی ہے. ہم تو چڑھو پھرتے ہیں، مکان ہمارا ہے، سب کچھ ہے. اگر دوربین لگا کے دیکھیں تو پتہ چلے مکان کس چیز سے فل ہوا ہے، انسان کو حیران ہو جائے. ایسی ایسی خطرناک قسم کی مخلوقات انسان کے گھر میں ہوتی ہیں جو بہت سر بجاتے ہیں سر. واقعات میں ہے کہ اللہ ولی، اللہ والے جو صاحب نظر ہوتے ہیں، کسی مکان میں چلے جاتے ہیں تو رات گزارنا ان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہیں. کتنا بھیانک گھر ہے یہ تو بھیا، تو بہت ہی مشکل ہے. کھانا بھی کھانا مشکل ہو رہا ہے ہمیں. تو ان کو اللہ نے بینائی دی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کیا حرکت ہے. تو اب ہم چوڑے ہوئے پڑتے ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک ہے مخلوقات جو اللہ کہی. آپ نے
دعائیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، ماسورہ دعائیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ساری مخلوقات سے بچا، ایسی مخلوقات جو آسمان سے اترتی ہے وہ بھی، ایسی بلائیں جو زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی، ایسی بلائیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں وہ بھی، تو کوئی ہوں گی جس کے لیے ہمیں کہا ہے، اور جو بچانے کے لیے ہمیں حفاظت کے لیے کہا ہے، تو یقیناً کتنا نقصان پہنچاتے ہوں گے انسان کو، وہ کتنی خطرناک چیز ہوں گی، سوچیں آپ۔ اور یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر کہ فی جلو جل یوم جلو جل نہار جلو جل لیل، جو رات کے اندر نکلتی ہیں بلائیں، جنات پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہوں گی، عجیب عجیب شکل کی عجیب عجیب چیزیں، بڑی بڑی ہے وہ، ہمیں تھپڑے کا مارے تو پتہ نہ چلا رہی ہیں، اتنی طاقتور، اور دن کی بھی ہیں، دن میں الگ نکلتی ہیں بلائیں، اور یہ ہے کہ بھئی تیز ہواؤں کے ساتھ، یہ بھی ایک دعا ہے کہ جو بلائیں تیز ہواؤں کے ساتھ نکلتی ہیں اور چلتی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بھی بچا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم تو بہت غیر محفوظ ہیں حقیقت میں، تو گھر ہم سمجھتے ہیں بڑا ڈیکوریٹ ہم نے گھر کی ہے، اچھی پینٹنگ کی ہوئی ہے، اچھی ہم نے خوب سجاوٹ کی ہوئی ہے، آنکھ لگا کے دیکھیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہے اندر کیا کیا، کیسے پتہ چل جاتا ہے، اثرات کیسے ہو جاتے ہیں ان کے، اثرات یہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، بلا وجہ میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، بس بیٹھے بیٹھے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، کچھ وجہ نہیں ہوتی، اور کئی ایسے آتے ہیں میرے پاس لوگ، نئی نئی شادی ہوتی، بس پتہ نہیں کیوں لڑائی ہو جاتی ہے ہماری، کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بچوں میں نااتفاقی ہو جاتی ہے، کاروبار کے اندر سے دیکھا تو ایک دم برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے نوکری میں نوٹس ملنا شروع ہو گیا، ابھی کہیں جانا تھا کیا ہوا، گھر اچھا خاصا آدمی آتا ہے، اچھا موڈ ہوتا ہے، بس کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ایک دم اختلاف شروع ہو جائے گا، بچے گھروں سے بھاگ کر ہمارا دل نہیں کرتا، ہم یہاں نہیں رہتے، یہ سائن ہے۔ اور پھر ان بلاؤں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، مرگی جو ہے نا، مرگی ہوا، یہ دماغ کے جو ڈپریشن ہوئے، یہ عجیب عجیب حالات انسان میں آ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی گھبراہٹ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، بعض ایسی ہاتھ لانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو مختلف انسان کے اندر بیماریاں جنم لے جاتی ہیں، وقت تو ڈاکٹروں کی طرف ہے، لیکن ڈاکٹروں کہتے ہیں ہم تو پین کلر دے دے کے تنگ آ گئے، کوئی کہتے ہیں درد ہی نہیں صحیح ہو رہا جی، کہتے گھٹنے کا درد ہی نہیں نکل رہا ہے، کہتے رات کو نیند ہی نہیں آتی جی ہمیں، اور دیکھنے میں بالکل صحت مند ہوتا ہے آدمی، پیٹ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک عجیب ٹاپک ذہن میں ہے جو آپ سے بات کروں، تو پیٹ کا مسئلہ آدمی کو ہو جاتا ہے، اب ڈاکٹروں سے دوائی لے رہے ہیں اور پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا آدمی کا، کھانے میں احتیاط کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں ساری، یہ وہی ہیں جس کا حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بھائی یہ بچ نہیں سکتا آدمی ان چیزوں سے، محفوظ نہیں ہو سکتا، کتنی بڑی چیز ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں والا، کوئی بھی نہیں، یہ تو آپ ہم ایک چیز تو عام ہی بات ہے کہ بھائی جب ٹوائلٹ جاؤ تو دعا پڑھ کے جانا، ہمیں خوبصورت خواہش والی دعا، تو وہاں تو شرط یہ ہے کیا، جنات کے گڑھ ہوتے ہیں، وہ سارا بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو نکل آتے ہیں، کیوں کہ ان کے لیے تو وہاں عام گھروں میں تو یہ ٹوائلٹ اور عام قبروں میں فرق ہی کچھ نہیں ہے، وہاں اتنی خرافات رکھی ہوتی ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سمجھے سبھی ٹوائلٹ ہے، ان کے لیے تو وہ ایک جگہ ہی نہیں ہے، وہ خوبصورت خواہش سے تو پورے پہلے دروازے سے کہنا پڑتا ہے اندر جانے کے لیے، اتنی گند گھسا ہوتا ہے اندر، اور پھر کہتے ہیں ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے ساتھ ہی وہ ماشاءاللہ پوری خرافات رکھی ہوتی ہے، پوری چیزیں ہوتی ہیں، تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، اور کیا کیا تماشے لگے ہوتے ہیں انسان کے، مسلم ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہم نے تسبیح کی ہے، تو خود ہی ہم نے 99% اپنی بربادی کو ہم نے خود اختیار کیا ہوا ہے، یہ بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے۔ ایسے سے بچے بیمار دیکھیں، بیچارے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیکھا تو ہاتھ ان کا مڑ گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن کچھ نہیں سمجھ نہیں آتا جی، اور مردانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہے، اچھے خاصے جوان ہوتے ہیں لیکن مردانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی، تو یہ حقیقت کیا ہے، اس کے لیے بھی بھاگتے ہیں آدمی، غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے،
ادھر بھاگ رہا ہے. ساری دنیا میں یہ چکر چل رہا ہے. اتنے بڑے بڑے اشتہار آپ دیکھیں گے, پروفیسر فلاں باس صاحب سید ایک منٹ میں لڑائی جھگڑے ختم کرا دیتے ہیں, وہ اس کے قدموں میں آ جائے. کیسے کیسے اشتہار آپ اس میں دیکھیں گے. بس ایک ٹیلی فون کریں, وہ آپ کی دنیا بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. چاہ رہے ہیں لوگ, پیسے دے رہے ہیں. اور کیونکہ عقیدہ ماں کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو شیاطین کی طرف گیا تو تیرا عقیدہ ادھر ہی کر دیا, بس وہ اس سے بھی صحیح ہونا شروع ہوتا ہے. یہ بھی کمال. اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم صحیح ہوگا, نا صحیح نہیں ہوتا. وہ یہ سزا ہے. یعنی کیا ہے کہ وہ اس کو غلط کام کرا رہا ہے. نہیں, اس کو شیطان نے اس کو ایسا صحیح کیا ہے کہ غلط کاموں فٹ کر دیا. یعنی وہ اس کو احساس دلا دے کہ اس سے تجھ کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا, یہ تو کرتا رہے. اور ایک آرٹیفیشل اس کو جو گولی دے دی اس نے, اس میں صحیح ہوں. حقیقت تو یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ نہیں. تو یہ گھروں کے اندر اختلافات, بیماریاں, مرض, بیماریاں سب ہے. کیا علاج ہے اس کا؟ دیکھیں, اللہ پاک نے جو اتنی آیتیں بتائی ہیں اور سب کچھ کی ہے, جنات کا بتایا ہمیں. اور ہیں تو اور بات ہوتی ہے جنوں کی, ایسی ہی نہیں کہ بھئی مخلوق ہے, بات ہوئی ہے, کرتے ہیں لوگ, دوستی ہو جاتی ہے. کئی بزرگوں کی دوستی ہوتی ہیں جنوں کے ساتھ, بات چیت چلتی رہتی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک تصنیف میں ذکر کے فوائد بیان فرمائے, 100 سے زیادہ ہیں تقریباً. بڑی مشہور کتاب ان کے عربی میں, علماء کرام جانتے ہوں گے. سب سے پہلی حدیث اور قرآن کی روشنی میں پہلا فائدہ لکھا, 100 کے اندر سب سے پہلا فائدہ, کتنا ضروری ہوگا وہ, سب سے پہلا فائدہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جنات شیاطین کی قوت کو ختم کر دیتا ہے, ان کو توڑ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم دنیا اس کو بھول گئی, ذکر کو بھول گئی. اگر گھر میں ہمارے ذکر آ جائے, بالکل واضح ہے یہ بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری بیماری نکل جائے. پرہیز کے ساتھ, پرہیز بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی, خلافات نہ ہو, بت نہ رکھے ہو, تصویریں نہ ہو, غلط چیزیں نہ ہو, پھر وہاں دور ہو. تو روشنی اور اندھیرا تو پھر ایک ساتھ نہیں چلتا نا. روشنی لانا چاہتے ہیں تو پہلے اندھیروں کو صاف کریں, بتوں کو نکالیں تاکہ عبادت گاہ بنے. ایسا نہیں. ایک بیچارے مسلمان ہوئے تھے, ہندو, تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے. تو وہ بہت سخت پریشان بیچاری, جنات تنگ کرتے اس کو, عورت کو. وہ روز فون, سمجھ نہیں آ رہا بھائی, قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے, سب کچھ دیا رہا ہے, پتہ کیا ہے. خیر کسی آدمی کو پتہ کیا چلا کہ وہ بت نہیں نکالا بھی, تم نے جو ان کی بھگوان تھا نا, نکالا نہیں, اس پہ پردہ ڈالا ہے. مسلمان ہو گئے, اس پہ پردہ ڈالا ہے. تو وہ تو ہلنا ہے. ایک آدمی میں اذان تو اس نے اذان دی, وہ ہلنا شروع ہو گیا. یعنی یہی آپ کرامت دیکھیں اللہ کے ذکر کی, ذکر کیا وہ ہلنا شروع. یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اللہ کی بندی, بت تم نے ابھی تک دل سے نکلا ہی نہیں. بت تو اللہ کیا ہوا, اس کو کیوں نہیں پھینکا؟ جی ہم نے اس لیے نہیں پھینکا, لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھیں, آج مسلمان سارے یہ کہتے ہیں جی اگر میں نے یہ نیک کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے یہ پہن لیا, میں نے چہرے کو ڈھانپ لیا, میں نے فلاں کر لیا, لوگ کیا کہیں گے. تو اس نے اسی حساب سے دیکھیں, وہ بیٹھا ہے تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی اگر کہنے کے مسلمان ہو گئے بیچارے, لیکن کیسے مسلمان سوچیں. تو وہی ہمارا حال ہے کہ گھر ہمارے برباد ہو چکے ہیں. جنات بلائیں, اور ایسی ایسی بلائیں جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. جنات تو ہیں, وہ نہیں مانتے, بنا مانو نہیں مانتے تو ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد ہے, 2 واقعے سے یاد آتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا, تو کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے. حج پہ جاتے ہیں, پیدل جا رہے ہیں حج پہ, چلے. تو چلتے 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 وہ ایسے مقام پہ پہنچے, جی بھائی پیاس لگی, اب پانی نہیں تھا پینے کے لیے. تو بڑے پریشان سارے گروپ. تو آگے چلے تو ایک کھارے پانی کا جو تھا کنواں نظر آیا. تو ادھر جو گانے لگے, تو کھارے پانی تو نقصان دیتا نا پیٹ وغیرہ کو. تو ایک آدمی ان کو نظر, وہ کہنا بھائی یہ پانی ہے نا پینا, یہ گندا پانی ہے اور آپ کو بیمار کر دے گا, آپ حج پہ جا رہے. تو
اور آگے جائیں آپ اچھا پانی میٹھا پانی آپ وہ پئیں. چڑھ کے سارے اچل پڑے. اب وہ اس میٹھے پانی کے چکر میں چل رہے وہ آ ہی نہیں رہا. تقی کی رات ہوگی, وہ کہتے ہیں رات ہوگی تو جناب پھر صبح ہوگی تو صبح دیکھا تو کیکر کا درخت تھا, ایک آدمی کھڑا تھا بڑا یقین اور موٹا تازہ لمبا چوڑا. اس کا بھائی وہی اس نے آپ کو بتایا تھا پانی پیچھے. کیسے ہاں وہی کدھر ہے پانی؟ کہتا ہے فکر نہ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کیا ہے. اور پھر اس نبی کی حدیث سنائی کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو میں آپ کو میٹھا پانی بتاتا ہوں. کہتا آپ تھوڑی دور چلیں گے وہاں پر ایک ٹیلا ہوا, اس کے نزدیک بالکل آپ دیکھیں پانی ہوا. وہ چلے تھوڑا, ٹیلے کے ساتھ پانی تھا اور پانی نے پی لیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی میں جن ہوں اور میں نے آپ کی مدد کی ہے. جنات تو جنات تو موجود ہوتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. آپ کا ذکر بھی سنتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, مجالس میں آتے ہیں. اچھے بتاؤ, ہمارے ایک نقشبندی بزرگ تھے, ان کا آپ کو بات بتا رہا ہوں میں. تو ایک جن خاتون نے ان سے بات کی تو کہنے روئی, بہت روئی کہ حضرت آج میں بہت خوش ہوں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. بہت روئی, اس پہ جذب طاری ہو گیا. یعنی سنبھالنا مشکل بزرگ ہو گیا کہ بھئی اتنی کیفیت ہو گئی کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ جو میرا آئیڈیل تھا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں. میں کہ بھائی, اس نے پوچھا کیسے بھائی؟ کہتے ہیں ہمارا پورا قبیلہ جو ہے آپ کے ذکر کے انتظار میں رہتا ہے آپ کی مجلس میں. اور میرے جو والد ہیں اس وقت اس نام لیا, وہ بہت سخت بیمار ہیں اور خاص دعا کے لیے انہوں نے کہا کہ ان سے بولیں کہ اپنی مجلس میں ہماری دعا کریں. اور ہم پورا کے پورے اپنے ہزاروں کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ ہم عاشق ہیں اللہ کے ذکر کے, ہم آپ کے ذکر پہ مرتے ہیں. یہ ذکر ہے مخلوق کے لیے. دیکھیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ہم تو سمجھ نہیں اس بات کو کیا چیز ہے. ساری چیز کا علاج اللہ پاک نے اپنے اللہ کے ذکر کے اندر رکھا ہے. ایسی زبردست چیز. ہاں, عبد البن عزیز کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ علیہ, جو خلیفہ گزرے بہت مشہور, انسانی عمر کہا جاتا ہے. تو خچر بھی جا رہے تھے اپنے, تو ایسی جگہ پہنچے تو ایک دو آدمی ان کے ساتھ اور بھی تھے. تو دیکھا کہ لاش پڑی ہے, بہت بڑی ہے, لیکن آدمی نہیں لگتی ظاہر ہے کوئی جن ہوگا. تو انہوں نے کہا ابھی تو کوئی جن ہے, انتقال کیا ہوا ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ گڑا کھودو اور اس کو دفن کر دو. انہوں نے گڑا کھودا اور جناب اس کو دفن کر دیا. جنازہ تو نہیں پڑھ سکتے بھی, کیا مسلمان ہیں جنہوں کی بھی تو اپنے سارے وہ ہیں نا, قوم ہے, مذہب سارے ہیں ان کا. تو انہوں نے جناب جو تھا گڑا کھودا, گڑا کھود کو ان کو دفن کر دیا. جیسے دفن کیا تو آواز آئی اور اس نے سلام کیا, کرنے حضرت بہت بڑا احسان کیا آپ نے, یہ میرا کلیگ اور بھائی ہے. دراصل یہ وہ جن ہے جس کو آپ نے دفن کی ہے, جو نبی پاک کے ہاتھ میں جو مسلمان ہوئے تھے. یہ وہ ایک جن ہے اس میں سے اس کو آپ نے دفن کیا ہے, صحابی جن. ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں نا, بہت زیادہ عمر ہوتی ہے, لیکن اس سے جو ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آدمی کون ہے. اگر آدمی متی کے نیک ہے ذاکر ہے تو اس کے ساتھ مخلوق ہوگی, وہ پنگ بھی نہیں کرے گی اس کو. لیکن اصل چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جو ذہن میں یہ بھی بات آئی ہے, مفہوم اس بات کا یہ ہے حقیقت میں, پہلے تو یہ انٹروڈکشن تھا کہ بھی جنات ہیں اور اسی سے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں, عبادات ہمارے خراب کر دیتے ہیں سارے, یہ سب جن ہے. اس سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر جاری کرو, گھروں میں جاری کرو. اگر دوسری چیز گھر میں جاری ہو سکتی ہے, باقی ساری خرافات جاری ہو سکتی ہیں, تو کیا یہ نیک چیز جاری نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور رحم فرمایا اور سب اس کا احسان ہے. اس نے یہ ایسا سسٹم جاری کر دیا کہ ہر گھر میں جاری ہو سکتا ہے, ہر گھر میں سن سکتے ہیں آپ اللہ کا ذکر. اور اتنا ٹاپ کلاس اللہ کا ذکر ہے یہ, الحمدللہ. وہ کلمات ہیں جو روح ہے ہر چیز, اس میں عاصم ہے سارے کلمات, اس کا ورد ذکر کی شکل میں. اور پھر مسجد سے نکل رہی ہوئی آوازیں لوگوں کی اللہ کے ذکر کی پھیل رہی ہیں.
پورے علاقے کے اندر نور بڑھ جائے انسان میں. کہاں پھر جیسے میں نے بتایا کہ پہلے فائدہ انہوں نے لکھا ہی ہے. اس ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ جن اور شیطان کو ختم کر دیتا ہے، ان کا زور توڑ دیتا ہے. آسما کے دیکھیں آپ، خرافات کو نکالیں اپنے گھر میں اور بیوی بچوں کو بٹھائیں اور اللہ کے ذکر میں شام کو صبح جو ذکر ہوتا ہے کھولتے ہیں اس کو، ذکر کو، اللہ کا نام لیں. کسی کو سن بھی نہ ہو لیکن ذکر کو جاری کر دیں. آپ اپنے گھروں کے اندر محسوس کریں گے کہ بھئی جیسی رحمت کی بارش ہوتی ہے نا، ہزاروں چیزیں نکل جائیں گی آپ کے گھر سے، اور خود بخود حالات ایسے بننے شروع ہو جائیں گے نا آپ کے کہ الحمدللہ آپ کو بچوں کے اندر تربیت. یعنی میں آپ کتنے واقعات آپ کو سناؤں. میں تو دکان میں پھرتا رہتا ہوں نا، ابھی جہاں شاپ چلے گئے اسی دوست بنا لی بات کی. کئی لوگوں کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں پرسنل، کہ جو ان کے حالات جیسے عام ہیں لوگوں بھی، رات کو سونا تو یہ کرنا اور گانے اور یہ سب کچھ کر کے تماشے لگتے ہیں سارے. بعض تو کانوں پہ لگاتے ہوئے اپنے سنتے ہوئے بہترین میوزک اور سب سو جاتے تھے. یہی طریقہ تھا سب کا، حقیقت دیکھ رہے. تو ان گھرانوں کی میں بات کروں، جیسے ہمارا معمول بن گیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہمیں نہیں کچھ پتا تھا کہ بھئی یہ ذکر ہوتا ہے، کیا چیز ہے. ایک دفعہ ہم نے لگا لیا، ہمیں پتہ چلا. اب اتنا ہو گیا ذکر کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ کوئی رات سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. اب آپ کا تو ہر روز ذکر ہوتا ہے کہ جیسے ہی عشاء پڑھ کے آتے ہیں شام کو بچے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا ذکر سنتے ہیں، سنتے سنتے بستروں پہ جاتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں. عرصے سے کہتے ہیں ہم یہ بول رہے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں میں. اور میں کا فائدہ کہتے پوچھوں ہی نہ، یہ فائدہ ہے تو بس اس کا فائدہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. تو آپ سوچیں، میں تو گھر کی بات کر رہا ہوں، لوگ یہاں بھی نہیں آتے، استقامت نہیں دکھاتے. بتاؤ ایسی چیز کو چھوڑ دے آدمی، اگر اس کو سمجھاؤ تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتا. اس سمجھتی تو تقریر کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں. بہت ہی عظیم میسیج ہے جو اللہ پاک دے رہے ہیں اس وقت. قوم ہماری بربادی کی طرف ہے، ہر لحاظ سے حملے، ہر طرف جنات کے، شیاطین کے، خرافات کے، بھوتوں کے، دلوں میں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر شکل کے ساتھ امت کے اوپر. کیوں؟ بقول حضرت شیخ رحمہ اللہ کہ صرف وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ چیز نہیں موجود جو حقیقت روح ہے سب چیز کے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس پہ بڑے بڑے نقات اٹھاتے ہیں. تو میری تو بھائی اپیل یہ ہے کہ کوئی گھر ہی بولٹن کا ایسا نہ ہو جس کے اندر، جیسے یہاں سسٹم تو ہوگا نا، ایک تو ریڈیو سسٹم ہوتا ہے، جہاں نہ ہو جس مسجد میں اس میں پیسے خرچ کریں وہاں جاری کر دیں، آپ ثواب صدقہ جاری مل جائے گا. جیسے اب اس مسجد میں نہیں ہے تو پوچھیں یعنی ہم لگا دیں یہاں پہ سسٹم، وہ کہیں جی لگا دو، ہمیں کیا اعتراض ہے. کتنے خرچ آ جاتا ہے اس میں بتائیں. اتنے امیر لوگ آپ لوگ بیٹھے، ابھی تو آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کے ایک یہاں ریڈیو لگانے سے 100 آدمی سنتے ہیں، اب یہ آدمی جو سن رہے ہیں پتہ ہے آپ کو کتنے ہوں گے؟ 500 تو ہے آدمی ہمارے اس وقت جو سننے والے، 500 سے کم نہیں ہے. تو کتنی جگہ پہ یہ ثواب پہنچ گیا ہمارا. اب پھر پہلی چیز کہ ایسی مجلس کو چھوڑنا بلا وجہ، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو چھینک آ گئی، یہ مجلس چھوڑ دی، یہ ہو گیا تو مجلس چھوڑ دی، دوست آ گیا تو مجلس چھوڑ دی. کوئی بہت مجبوری ہو تو آدمی چھوڑے، نہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس مجلس کو چھوڑ دیا جائے. مجلس کو چھوڑا آپ نے شیطان کو دعوت دی، پھر آگے بڑھ جائے گا آپ کے اوپر، پھر آپ کے دل پہ قبضہ کر لے گا. واحد اللہ پاک نے جو ایک چیز بتائی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو ہم بچانا چاہتے ہیں، ان خرافات کو نکالنا چاہتے ہیں. ایسی بیماری جس پہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں، ہزاروں مریض میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کچھ کیا عجیب کہتے ہیں اس کا تو کوئی حل نہیں، بس یہی کرتے رہو. اینڈ بھی اسی پہ ہو جاتا ہے، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا ذکر علاج کرتا ہے، اللہ کا ذکر علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہیں گھر میں بیوی صحیح ہو جاتی ہے تو خامد پٹی سے اترا ہوتا ہے، بچوں کو خراب کرو تو کہیں خامد صحیح ہوتا ہے تو بیوی اتری ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا گھر میں، تو اس کے لیے واحد اب بیوی صحیح ہوگی، خامد نے مارا کچھ نہ کرے تو اللہ کا ذکر جاری کر دے گھر کے اندر، بلند خدشہ ختم. جب ہوں گی نہیں شاید شیاطین جنات تو کیا بھگائیں گے کس کو؟ آہستہ 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 ذہن چینج ہو جائے گا، الحمدللہ اس کی محبت ہو جائے گی، سب چیزیں نکل جائیں گی. کچھ دن کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں فائدہ نہیں، اس کو کنٹینیوس کر دیں. ہو تک ایسی بلائیں ہوں، ایسے جن ہوں کہ جن کے لیے کافی وقت چاہیے نکالنے کے لیے. یہ بھی یاد رکھنا ہے، وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہٹ جاتے ہیں.
لیکن کنٹینیوس سب چلتا رہتا ہے، پھر ان کو مجبوراً جو اپنا ہجرت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھاگ جاتے ہیں. اتنا سکون ہو جائے گا آپ کے گھروں کے اندر جائیں گے، ایسے ٹھنڈ محسوس ہوگی اندر جاتے ہوئے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اندر جاتا ہے تو بس وحشت ہوتی ہے. گھر بہت سے لوگ سنا ہے جی گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، جانا بڑی وحشت ہوتی ہے. حالانکہ سب ڈیکوریٹ کیا ہے، سجا ہوا ہے، بہترین اس نے صوفے رکھے ہیں، لیکن اس کو مزہ ہی نہیں آتا اس چیز کا. بس مزہ زندگی ہوئی ہے تو کیوں نہیں اللہ پاک نے میں پہلے یہ فائدہ ہو 100 میں سے سب سے افضل نے یہ رکھا تاکہ انسان آباد ہو جائیں، گھر آباد ہو جائیں، ناگہانی قسم کی مصیبتوں سے انسان بچ جائے، پریشانی سے بچ جائے، بیماریوں سے بچ جائے. اللہ کا ذکر یہ نہیں سنی ہم نے حدیث، آپ خود سن لیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والے ان گھروں کو چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے؟ چاند اور سورج تو وہی ہوگا نا جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہوگا، جس کے نور کو، اس گھر کے نور کو جہاں جن اور بھوت پیشاب کرتے ہوں گے اور جہاں بلائیں آ کے اپنا طوفان مچاتے ہوں گے، سارے رات طوفان مچتا ہوگا، تو اس کا حیت ایسی بدل جاتی ہے، چینج ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. آسمان والے بتاتے ہیں کہ اس کی لائٹ یہ نہیں کہ آپ یہیں تک دیکھ رہے ہیں، اتنی لائٹ ہو جاتی ہے اس نور کی کہ آسمان والے جو ہیں اس کے نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے چمکتا. تو آج سے سارے حضرات کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر بس کوئی کچھ خوشی سے سنے یا نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، آپ نے کہا بھائی لگا لیں بس ختم. آپ کو تو پتہ نہیں کہ بھائی فائدہ والی چیز ہے، بھی اس میں ہم نے لگانا ہی لگانا ہے، کسی کو پسند آئی یا نہ ہے. نہیں جی ہم نے تو سن کہتے چلو تم اس کمرے میں یہ کرتے رہو، اس کمرے میں یہ چلتا رہے گا، چلو ختم. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز جن مسئلوں میں ہم جاتے ہیں وہاں پر سسٹم نہیں ہے، مشکل میں گھر میں سننا مشکل ہے، وہاں پھر کنٹریبیوٹ کریں اور ان کو وہاں کہیں ہم سسٹم لگا دیتے ہیں آپ کے لیے، اور سسٹم جاری کرا دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. الحمدللہ بعض لوگ نہیں سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ ایسا پرابلم نہیں ہے، تو عام یہاں تک تو جاتی ہے رینج میں خارج کی ان چیزوں کی، ریڈیو وغیرہ کی، آرام سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں. تو اللہ سے اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ کروڑ شکر کریں کہ اللہ پاک ہمیں بہت بڑی عبادت کی توفیق دے رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. خالص اور خالص میں کوئی بھی ہمارا نہ کمال ہے، نہ ہماری ہمت ہے، نہ ہماری طاقت ہے، نہ ہمارا شعور ہے. خالص اس عبادت کے لیے اللہ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور بزرگان دین کی برکت ہے. میرے حضرت فرماتے تھے فکر بزرگان دین کی برکت. خالص کچھ ہمارا کمال نہیں ہے، بیٹھ جانا، کرنا، ذکر کرنا، کلمہ منہ سے نکل جانا، کوئی ہمیں کچھ کمال ہمارا نہیں، سب اس کی فضل کی بات ہے. تو خالص کوشش کریں اپنے اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک نئی راستہ دکھائیں عبادت کا جو ہم بھول گئے ہیں. سب کو بتائیں بھائی ذکر پکڑیں، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. بس اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، کچھ نہیں. ایک تبلیغ ہے جو ہم گھر سے شروع کرنا ہے، سب کو بتانا ہے بس ذکر کرو. پھر جب شوق پیدا ہو جائے گا چلو میں اپنے حضرت سے ملاتا ہوں، تمہیں دعائیں کلمات دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے جن کی بات تو آپ کو بتا دوں، کیا پتا آپ کے کتنے جنات یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. ایک صاحب سے بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو دیکھتے تھے نا تو ملائکہ آتے تھے آسمان سے. ایک دفعہ اس چہر ذکر ہو رہا تھا تو کئی فرشتے بے ہوش ہو گئے، اور ان فرشتوں جیسے ہماری ایمبولینس آتی ہے نا، سب ایمبولینس کو ان کو اٹھا کے پھر فرشتے اوپر لے کے گئے، ان کو نہیں ہوش آیا. یہ اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ اتنے بڑے کلمے کو آپ اتنی دفعہ کہہ لیتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. ہم اس کی حقیقت آپ سمجھیں تو کائنات میں سمجھ نہیں سکتا جی، وہ نورانی مخلوق نہیں سن سکتی اس کو اتنی دیر. جو آپ بڑے مزے سے 10-10 15 دفعہ کہہ دیتے ہیں نا، کیا پتا کہ آپ کی اس کی طاقت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے نورانی، کیونکہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں نا. ہم تو کیونکہ ہمارا بچے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کتنا اللہ پاک نے آسان کر دیا ہمارے پاس. وہ بھی چیز ہے نور اس کا. جب ذرا دل گھبرائے، پریشانی ہو، فوراً مجلس ذکر اندر آ جائے. دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملات پھنسے ہیں، برے حالات ہیں، کوئی ایسی چکر آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے جیسے آتے رہتے ہیں زندگی میں، اور سکون نہیں آ رہا، پریشانی آ رہی ہے، فوراً ذکر کی طرف پلٹے.
یا کوئی ایسی حالات پیش آ گئے خاندان کے اندر، ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ہر چیز کا حل کس میں ہے؟ اللہ ہو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، ایک یہ چیز۔ لیکن یہ آپ لوگوں کو جو ہے اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہم ناغر کرتے ہیں۔ کیا ہے شام؟ مجھے بتائیں، ایسی شام گزر جاتی تھی، اب یہاں بیٹھ جائیں گے، کل وہاں چلے جائیں گے، پرسوں وہاں چلے جائیں گے، ایسی ہفتہ گزرتا ہے پتہ بھی چلتا، پھر جمعرات آ گئی، الحمدللہ کتنا کچھ کما رہے ہیں ہم لوگ اس کو۔ صبح بھی اس طرح آ جائے گا، صبح کے وقت تو کوئی کام نہیں ہے، پر گیا اور نکل گئے، کام پہ چلے گئے وقت میں۔ تو یہ ہے آج کی جو مین چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر جب بھی ہماری مجلس ہو تو گھروں کے اندر ضرور اہتمام کر کے ہیں کہ سب بچے آپ کے سنیں، اور پھر جا کے پوچھیں بھی آپ نے ذکر سنا، انشاءاللہ 5-6 مجلس کے بعد سارا گھر آپ کا عاشق ہو جائے گا ذکر پر، سب پسند کرنے لگیں گے بھئی یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بڑی نورانی چیز ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ذکر کی محنت کرنے کی کوشش عطا فرمائے اور ذکر میں محبت اور عشق عطا فرمائے، کیونکہ جب بھی آپ یاد رکھیں چیز ایک بات، شیطان کو نہ بھولیں، جب بھی کوئی اچھی چیز کی طرف انسان قدم اٹھاتا ہے اور نیت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو شیطان کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کمزور ہوتا ہے اس کی وسوسوں میں گھس جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے وسوسوں کو قرآن حدیث کو سامنے رکھیں۔ اس لیے میں نے آپ کو قرآن حدیث کے اور مشاہدات کے 3 چیزیں پیش کی ہیں، قرآن بھی بتایا ہے، حدیث بھی بتائی ہیں، اور مشاہدات بھی بزرگوں نے بتائے جنہوں نے سب واقعات آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں ذکر کے ساتھ، اور کیسے لوگ آتے ہیں، اور کتنے مجمع ہوتا ہے ذکر کا، ان کو پتہ نہیں، ان کو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ ہمیں تقویت ہو اور ہم اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، بھاگتے ہوئے چلے جائیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، کچھ گاڑی رکھتے ہیں ڈرائیو نہیں کر سکتے، یا بوڑھے ہیں یا دور ہیں، تو آپ حضرات کا کام ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے ان کو لفٹ دیں، ان جگہ پر لے کر آیا کریں، پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اسی کے نام تو دین ہے، کتنا ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون ہے جو 2 دفعہ ذکر میں غائب ہوا ہے، پوچھیں کیا بتا آپ کوئی پرابلم تو نہیں سواری کا؟ ہاں یا سواری تمہارے پاس نہیں کرتا، میں آپ کو لے جایا کروں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے ناگاہ کر جاتے ہیں بیچارے، نہیں کر سکتے ڈرائیو، نہیں جا سکتے، تو آپ ان سے سیٹ کر لیں، میں تو جا ہی رہا ہوں، آپ آئیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک جگہ سے 2 آدمی جا رہے ہیں، 2-3 آدمی ہو جاتے ہیں الحمدللہ، بڑی محبت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، جتنے آدمی آپ لے کر آئیں گے الحمدللہ اتنے جو ہے ثواب کو ملے گا، ثواب اس ذکر کا ہوگا، معمولی چیز تو نہیں ہوگی، تو پھر لوگ ناغہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کا بھی اہتمام کریں، خیال کریں چیز کا۔